کربلا دریا کی مانند ہے، کربلا اور کربلا کا تسلسل عزاداری یہ دریا کی مانند ہے۔ اس دریا سے حیات ہے، اس دریا سے انسان کی روح کی حیات ہے، انسانی سماج کی حیات ہے، انسانی قدروں کی حیات ہے، انسانیت کی آبادی اور آبادانی یہ اس دریا کے طفیل ہے جو کربلا سے پھوٹتا ہے اور آج تک صدیوں سے یہ دریا بہتا آ رہا ہے۔ اور جیسا پانی کے دریاؤں کے کنارے پہ بہت سارے لوگ آباد ہو جاتے ہیں، پانی کے قدردان نہیں ہوتے بلکہ پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی کاروبار مچھلی پکڑنے کا، کوئی مچھلی بیچنے کا، کوئی مچھلی کھلانے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، یا دریاؤں کے کنارے اور بہت سارے کام بزنس شروع ہو جاتے ہیں۔ عزاداری و کربلا بھی ایک ایسا دریا ہے جس کے کنارے پر صدیوں سے بہت سارے کاروبار اور بزنس اور تجارت پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں نے کربلا سے، کربلا کے نام سے، کربلا کے ذکر سے، کربلا کی مجالس سے، کربلا کی عزاداری سے کمایا ہے، اور آج یہ زیادہ رونق ہے اس بازار اور تجارت کی، باقی گزشتہ زمانوں سے زیادہ رونق ہے اس کی کہ جو عزاداری سے کماتے ہیں وہ باقی تمام کاروباروں سے زیادہ کماتے ہیں، ان کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کاروبار زیادہ کیا گیا، بزنس زیادہ کیا گیا، تجارت کربلا و عزاداری کے نام پہ زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن اس تسلسل میں کربلا کا اصل پیغام و مقصد جو روایتی اور سنتی اور اس رائج رسوماتی عزاداری کے اندر وہ گوہر چھپا ہوا تھا، وہ صدیوں سے محفوظ چلا آ رہا تھا، ہر چند اسے تحریف کرنے کی کوشش کی گئی۔ بنو امیہ نے سب سے پہلے کربلا کی روح کو، کربلا کے پیغام کو ختم کرنا چاہا، پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے ان سے بھی زیادہ کربلا کا پیغام، کربلا کا مقصد، کربلا کا راستہ، کربلا کا ہدف فراموش کروانے کے لیے حکومتی بجٹ صرف کیا۔ آج کی حکومت سے بڑی حکومت، آج اتنی کوئی حکومت زمین پر نہیں ہے جتنی بڑی حکومت بنو امیہ کی تھی اور جتنی بڑی حکومت بنو عباس کی تھی، جس میں کئی بر اعظم آتے ہیں۔ ان بر اعظموں پر محیط کن ان کی حکومت تھی، اور اس حکومت کا جو پیسہ تھا، آمدن تھی، وہ اکثر پیسہ خرچ کیا جاتا تھا اہل البیت کے مکتب کے خلاف، کربلا کے خلاف، ائمہ اطہار کے خلاف، آل رسول کے خلاف۔ اسلامی مملکت کا بجٹ جو آج کئی حکومتیں، آج شاید 100 حکومتیں بنائیں تو ایک حکومت اس وقت کی بنتی تھی جس پر بنو امیہ اور بنو عباس کا تسلط تھا، جو بعد میں بنو عباس کے بعد ٹوٹنا شروع ہوئی، تقسیم ہونا شروع ہوئی، اور آج اس کے کئی ممالک ہیں۔ وہ ایک حکومت تھی اور اس سب کا، اس کی آمدن کا اکثر حصہ شاہوں کی اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی عیاشی کے بعد سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا اہل البیت کے مکتب کے خلاف، ائمہ کے خلاف اور رسول اللہ کی آل کے خلاف، اور خصوصاً کربلا کے خلاف و عزاداری کے خلاف، جو آج تک خرچ ہوتا آ رہا ہے۔ یہ ایک کام تھا عزاداری کے مقابلے کے لیے، لیکن اس کے باوجود عزاداری کے اس ظاہری ڈھانچے میں اس کی روح، اس کا گوہر، اس کا جوہر، اس کا انمول وہ گوہر وہ محفوظ چلا آتا رہا تھا۔